نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذوی الاحترام، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے لوگ اس مہینے میں کنڈوں کا اور تبارک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اکثر اہل سنت والجماعت کے حضرات کنڈوں کی فاتحہ اور تبارک کی روٹی کا اہتمام و انصرام کرتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے کنڈوں کی حقیقت اور تبارک کی حقیقت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو یاد رکھا جائے کہ کنڈوں کی حقیقت بھی ایصال ثواب ہے اور تبارک کی حقیقت بھی ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور فقہاء کرام کی عبارات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ایصال ثواب بالکل درست اور حق ہے۔ لیکن کنڈوں میں یہ اہتمام کرنا کہ نئے کنڈے خریدے جائیں، کنڈیلیاں خریدی جائیں، اور پھر پوریوں کا جو ہے پکوان ہو، میٹھی پوری اور نمکین پوری، اور پھر انتہائی اہتمام کے ساتھ جو ہے ان پر فاتحہ دلائی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے لیے نہ کنڈوں کی ضرورت ہے، نہ پوریوں کی ضرورت ہے، اور نہ جو ہے کسی اور اہتمام کی ضرورت ہے، بلکہ جو بھی کھانا میسر ہو پاک مال سے اور خالص نیت کے ساتھ، تو آپ جو ہے اس پر فاتحہ دلائیں اور ایصال ثواب کریں۔ یہ کنڈے جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے نام سے مشہور ہیں، اور عام طور پہ یہ رجب شریف کی 22 تاریخ کو کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تو تاریخ وصال 22 ہے اور نہ ہی تاریخ ولادت 22 ہے، بلکہ آپ کی تاریخ وصال جو ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ تو پھر یہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کنڈے کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں کہاں سے درائی ہے؟ تو اصل میں یہ ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا 22 رجب کو، تو شیعہ حضرات نے ان کے وصال مبارک کی خوشی میں، ان کے انتقال کی خوشی میں یہ کنڈوں کی فاتحہ کا اہتمام کیا تھا۔ تو اسی سے اہل سنت والجماعت کے اندر بھی آ گئی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں جو فاتحہ ہوتی ہے، ان کے یہاں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تاریخ میں وصال ہوا، یا ان کے وصال کی خوشی معاذ اللہ یہ فاتحہ منعقد کی جاتی ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا تو یہی ماننا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فاتحہ دلاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے شیعوں سے کوئی مشابہت بھی نہیں ہے، اور نیت جو ہے وہ نیک ہے، ارادہ اچھا ہے، خالص نیت کے ساتھ یہ فاتحہ کی جاتی ہے، لہذا اس کے مستحب ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، مستحب چیز ہے یہ ایصال ثواب۔ اگر کوئی اس کو بدعت کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، خرافات کہتا ہے، تو وہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے۔ ومن ادعا فعلیہ البیان ودونہ خرط القطعات، لہذا یہ بالکل درست ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ لوازمات کا اہتمام کرنا، ان کو ضروری سمجھنا، یہ غلط طریقہ۔ اسی طریقے سے تبارک کی جو روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور عام طور پہ ہمارے شہر رامپور کے اندر تو اس مہینے میں جو بیکریاں، ان بیکریوں کے اندر باقاعدہ روٹی بنتی ہیں، اور لوگ خرید کے لاتے ہیں، اور ان پر جو ہے سورہ تبارک الذی پڑھواتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی یاد رکھا جائے کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے لوگوں کے کچھ توہمات ہیں اور کچھ مظنونات ہیں جو ان لوگوں نے اس سلسلے میں جو ہے گڑھ رکھے ہیں، صاحب کہ آٹا ہونا چاہیے 40 من، اتنی روٹیاں ہونا چاہیے، اور اتنی بار جو ہے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی جائے۔ تو یاد رکھا جائے کہ نہ تو آٹے کی کوئی مقدار مقرر ہے، اور نہ ہی سورہ تبارک الذی کے پڑھنے کی کوئی مقدار مقرر ہے، بلکہ جتنا ہو، جب ہو، پاک مال سے ہو، خالص نیت سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنی زندگی میں ہو، یا مرنے کے بعد جو ہے کوئی اس کے وارثین جو ہے اس کے لیے کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت والرضوان تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس فاتحہ کو مقرر کر لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو موقوف نہیں کیا جائے، بلکہ ہر سال اس فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد آپ نے بیان فرمائے، کیونکہ اس میں سورہ تبارک الذی، سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس سورہ کریمہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور راحت پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کو سورہ ناجیہ فرمایا کہ نجات دینے والی یہ صورت ہے۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس ملائکہ عذاب آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہتے ہیں تو ادھر جاتی ہے اور ادھر بھی ان کو آنے سے روکتی ہے۔ اور یہ سورہ تبارک الذی، سورہ ملک، ان عذاب کے فرشتوں سے فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، اس لیے کہ یہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو سورہ ملک فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کے پاس نہ آنا۔ اور بارگاہ الہی میں یہ سورہ ملک حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑتی ہے کہ مخلوق کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہوتی ہے تو عرض کرتی ہے وہ مجھے پڑھتا تھا، اے مولا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ اگر میں تیرا کلام نہیں تو تو مجھے اپنی کتاب میں سے چھیل دے، نکال دے۔ اس پر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جا ہم نے اسے بخشا۔ وہ سورہ ملک فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے اور آرام دہ تکیے اور پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے اے میری تلاوت کرنے والے بندے، مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہ تھا، تو پریشان تو نہیں ہوا تھا؟ پھر وہ بچھونے بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب اس عالم کو دیکھ کر، اس صورتحال کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے سورہ ملک کی فضیلت۔ تو رجب کے مہینے کے اندر تبارک کی روٹی کا اہتمام کرنا اور اس پر سورہ ملک کی تلاوت کرانا باعث ثواب ہے اور انتہائی نیک کام ہے۔ اس کو بدعت کہنا، خرافات کہنا، یہ خود ہی خرافات اور ناجائز ہے۔